تو ٹکٹ دینے کے اس سے اور کم ریٹ سے جو ہے وہ شروع کریں. ای چالان ہو یا پی چالان ہو یا زیڈ چالان. 60 لاکھ موٹر سائیکل والے ہیں, وہ سب عاجز ہیں اور تنگ ہے, اور اپنے گھر پہنچنے سے پہلے 10,000 کی پرچی ان کے گھر پہ آتی ہے, انہیں پتہ بھی نہیں کہ کہاں انہوں نے خلاف ورزی کی. کام مطلب طریقے سے کریں. یہ طریقہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. کراچی میں جو لاوا پکڑا یہ پھٹ سکتا ہے, اور یہ لاوا پھٹا تو سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. اگر ایم کیو ایم کو تمہیں واقعی میں ختم کرنا بھی تھا تو سیاسی طور پر کراچی کو اون کر لیتے. ہمیں لوٹ مار کرنی ہے, لوگوں کو ذہنی اذیت دینی ہے. سارے دعوے جھوٹے بیکار, اس میں کوئی حقیقت نہیں, کوئی ٹریفک. وقتی طور سے لوگ ڈر کر تو کوئی بھی قانون اگر ڈر کے مانا تو ڈر کے بھی مانتے. اور ہم ابھی 3 پروگرام کریں گے. پہلا سرجانی میں 8 نومبر کو ترقیاتی پیکیج, اگلا ملیر میں ہوگا انشاءاللہ 15 نومبر کو. یہ سرجانی میں ہو رہا ہے, KDA فلیٹس مسٹر کون پر. 3 بڑے پروگرام ہو جائے, اس کے بعد دیکھیں ایم کیو ایم کہاں پر کھڑی ہوگی. ایم کیو ایم کی کال ہوگی, لوگ شاہراہوں پہ ہوں گے, پھر لوگ کشمیر کے دھرنے کو بھول جائیں گے. جی بالکل, دیکھیں کراچی میں ایک طرف تو جو ہے ای چلان سسٹم متعارف کرا دیا گیا ہے, لیکن دوسری جانب تنقید کی جا رہی ہے, چاہے وہ عام شہری ہوں یا سیاسی جماعتوں کے رہنما ہوں. ان کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے کہ کراچی میں پہلے انفراسٹرکچر کے جو کام تھا وہ تو ویسے کا ویسے ہی ہے, لیکن یہ جو کیمرے نصب کیے گئے ہیں, یہ ای چلان سسٹم متعارف کرایا گیا ہے, اس سے جو ہے کافی نقصان ہو رہا ہے وہ شہریوں کو ہو رہا ہے. کیونکہ کم سے کم جو چالان ہے وہ 5,000 کا اور زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ کا چالان ہے. اگر ہم دیکھیں لاہور کی بات ہی کر لیں تو وہاں پر کم سے کم چالان 200 کا اور زیادہ سے زیادہ 2,000 کا ہے. تو اسی حوالے سے ڈاکٹر فاروق ستار جو کہ سینئر سیاستدان ہیں, ایم کیو ایم کے رہنما ہیں, ان سے بات کریں گے, کیونکہ اس پر آواز اٹھائی ہے ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے, ایم کیو ایم پاکستان نے آواز اٹھائی اور یہ بھی باقاعدہ کہا ہے کہ اگر اس سسٹم کو بند نہ کیا گیا, تبدیلی نہ لائی گئی تو جو ہے باقاعدہ احتجاج بھی کریں گے. تو اسی حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر فاروق ستار سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فاروق بھائی, اب تو خوش ہیں, ای چلان سسٹم متعارف ہو گیا, جدید ٹیکنالوجی لائے ہیں یہ لوگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کام اگر اسے کتنا ہی اچھا کہا جائے اور دعویٰ کیا جائے, اور ایک قانون یا قوانین ہے ٹریفک کے, ان کو نافذ کرنے کی بات ہو, تو میرے خیال میں اس کانسیپٹ یا اس تصور سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے. ٹریفک جو ہے اس کا نظم و ضبط ہو, لوگ اوورٹیکنگ نہ کریں, اسپیڈ سے گاڑی اور موٹر سائیکل نہ لے جائیں, جہاں اسپیڈ کا کنٹرول, زیبرا کراسنگ کا خیال رکھیں, جو لین بنی ہوتی ہیں اس میں اپنی اپنی لین میں سارا ٹریفک چلے, تو کون انکار کرے گا. لیکن اگر سامنے یہ والی جو ہے تصویر دکھائی جائے اور اس کے پیچھے بد نیتی, لوٹ مار اور غصب یعنی غاصبانہ عزائم ہو کہ ہر چیز جو ہے وہ ہمیں لوٹ مار کرنی ہے, لوگوں کو ذہنی اذیت دینی ہے اور ان کا جینا دو بھر کرنا ہے, تو پھر اس لیے اختلاف ہوتا ہے. ورنہ یہ جو ساری باتیں میں نے بھی بتائیں ٹریفک کی, اگر اس پر عمل درآمد ہو, کس کافر کو اس سے انکار ہوگا بتائیں آپ. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے خود بھی کہا کہ یہاں 5,000 کا کم سے کم چالان کی جو ہے فیس ہے, سزا, جرمانہ, اور لاہور میں 200 روپے. زمین آسمان کا فرق ہے. اور لاہور کی سڑکیں بنی ہوئی ہیں, وہاں فلائی اوورز بنے ہیں, وہاں پبلک ٹرانسپورٹ ہے, وہاں سگنل آن ہے, وہاں ٹریفک پولیس والے بھی جہاں سگنل نہیں وہاں کھڑے ہیں, وہاں پبلک بسیں, پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی, ٹرین چل رہی ہے. تو پھر اب کراچی ایک ایسا شہر ہے بدقسمتی سے کہ جو لاڑکانہ اور نواب شاہ کی عوام کے ہاتھ میں ہوتا نا, یہ وہاں کے وڈیروں کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اور اس نے جس طرح اللہ گنجے کو ناخن نہ دے, اس نے تو اپنے ناخن سے اپنے ہی سر کو لہو لہان کرنا ہے. یہ کراچی ان کا سر ہے, یہ کراچی ان کا دل ہے, جو ان کو کما کر دیتا ہے. 95% سندھ کا سارا ٹیکس کراچی سے جاتا ہے. تو جب اتنا ٹیکس کراچی سے لے رہے ہو تو کون سی سڑک ہے جو کہ روانی سے کسی کو بھی اپنی منزل پر پہنچا دے, جو آسانی سے کمیوٹیبل ہو, جو موٹریبل ہو؟ کون سی سڑک ہے؟ ایک سڑک بتا دیں. اب مجھے بتائیں, سڑکیں ٹھیک نہیں, نکاسی آپ نے الگ سڑکوں کا ستیہ ناش مار دیا, ابلتے گٹر نے, گٹر کے ڈھکن نہیں, آئے دن بچے اس میں گرتے ہیں. پھر پانی کی جو فراہمی وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں ذرا سی بڑی لائن پھٹی تو وہ پورا
یہ جو ریڈ لائن بنا رہے ہیں وہاں پانی کی لائنیں کئی بار توڑ چکے ہیں. تو منصوبے ان سے بنتے نہیں, مکمل ہوتے نہیں. میں اس کو گنوانا نہیں چاہتا. اور کئی منصوبے انہوں نے شروع نہیں کیے. سرکولر ٹرین ابھی بھی جو ہے وہ کب شرمندہ تعبیر ہوگا, کب خواب شرمندہ تعبیر ہوگا, یہ ساری چیزیں اس پہ رکھی ہوئی ہیں. کراچی کا حال یہ کہ ایک ایسا شہر ہے جس کی خبر اگر یہ آئی کہ بھئی ایک شہر نکلا ہے کھدائی کے دوران, مونجو دوڑو بھی نکلا, ہڑپا بھی نکلا, یہ شہر نکلا, اس کا نام کراچی ہے. لیکن یہ واحد شہر ہے جو کھدائی کے دوران نکلا, اس میں 4 کروڑ زندہ انسان بھی نکلا ہے, ورنہ مونجو دوڑو میں زندہ انسان نہیں نکلا. یعنی بدترین حالات ہے, کیونکہ بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی 17-18 سالوں سے بلا شرکت غیر سندھ کے وڈیرے جاگیردار پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے. اب ایک سمپل سی بات تھی, دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر اپوزیشن کے لیڈر کو بٹھاتے اپنے ساتھ اور انہیں وہ فیسیلیٹیشن سینٹر بھی دکھاتے کہ جہاں کمپلینٹ ہو سکتی ہے اس کی سہولت, اپنے کیمروں کی جو ایکیوریسی ہے کہ وہ بالکل صحیح فوکس کر رہا ہے اور صحیح اسپیڈ کو بھی نوٹ کر رہا ہے کہ جو جہاں وائلیشن ہے, اوورٹیکنگ پر وہ وائلیشن ہے, زیبرا کراسنگ کی وائلیشن ہے, لائنوں کی وائلیشن ہے, لین کی, تو پھر کس کو اچھا یہ کر لیتے. پھر دیکھیں امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں جب یہ ٹریفک کے قوانین نافذ ہو, یورپ میں, آسٹریلیا, کینیڈا, جاپان, کوریا, پوری دنیا, انڈیا, مطلب ہر جگہ وہ پہلے کیا کرتے ہیں کہ ٹکٹ دیتے ہیں. پہلی وائلیشن پہ پہلا ٹکٹ, کوئی پینلٹی نہیں. دوسری خلاف ورزی پہ دوسرا ٹکٹ اور 200 روپے یا 300 روپے یا 500 روپے. تیسرے ٹکٹ پہ 1000 روپے اور چوتھے ٹکٹ پہ 2000 روپے. 5ویں ٹکٹ پہ 2500 اور 5ویں ٹکٹ کے بعد آپ کا لائسنس کینسل. یہ طریقے ہوتے ہیں اور آئندہ آپ کو 2 سال تک لائسنس نہیں ملے گا. تو میرے خیال میں کس کو یہ جو پیسوں کا ساتھ لگایا ہے نا معاملہ, یہ ان کی بدنیتی کا منہ بولتا ثبوت ہے. سارے دعوے جھوٹے, بیکار, اس میں کوئی حقیقت نہیں, کوئی ٹریفک. وقتی طور سے لوگ ڈر کر تو کوئی بھی قانون اگر ڈر کے مانا تو ڈر کے بھی مانتے, لیکن اس میں زیادہ وزن اور قوت جب ہوتی ہے جب لوگ اصلاحات کی غرض سے رضاکارانہ مانیں اور اس میں ٹکٹ دینے کا فارمولہ لگائیں. میرے ساتھ بیٹھے وزیر اعلیٰ شرجیل میمن بیٹھے, ناصر شاہ بیٹھے, بتائیں پوری دنیا میں ٹکٹ دیے جاتے ہیں, وارننگ دی جاتی ہے, اور وائلیشن کی جب نافذ ہوتا ہے قانون ٹریفک کا تو اس سے پہلے 3 مہینے کی ریہرسل کرائی جاتی ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا. پھر رزلٹ دیا جاتا ہے کہ ایک موٹر سائیکل نے 5 مرتبہ وائلیٹ کی, ایک نے 6 مرتبہ, ایک نے 1 مرتبہ. لیکن 60 لاکھ موٹر سائیکلوں میں سے 55 لاکھ نے نہیں کیا, شاید زیادہ سے زیادہ 50,000 نے کیا. تو لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ تو واقعی میں اس کا صحیح اطلاق ہو رہا ہے. کیمرہ, جھوٹی ریڈنگ, تو لوگوں کا اعتماد لینے میں کیا حرج ہے, تھوڑا طریقہ صحیح کر لینے میں کیا حرج ہے. اتنی جلدی کیوں کی ہے فاروق بھائی؟ اس لیے کہ انہیں کچھ ایسے منصوبوں پر کام کرنا ہے جس کے لیے پیسے چاہیے, اور ان منصوبوں کے لیے ٹھیکیدار پہلے سے طے ہیں. ان ٹھیکیداروں کے ساتھ کمیشن طے ہے. یہ پیسہ آئے گا تو اس سے وہ فائلوں پر سائن ہوگا, وہ رقم ادا ہو جائے گی. تم اپنے گھر, میں اپنے گھر, کمیشن اس کا میرا, کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ پیسے کہاں گئے. کچھ ہی دن میں بتا رہے ہیں کروڑوں کا چلان ہوگا, کروڑوں اربوں کا ہوگا بھائی آگے جا کے. تو جو یہ ٹیکس پہلے سے لے رہے ہیں, موٹر وہیکل ٹیکس, اس کا حساب دیں کتنی سڑکیں بنائیں. یہ پانی کا ٹیکس لے رہے ہیں, نیا پانی کیوں نہیں آیا, K4 فیز 1 کیوں, MQM کو عزت کرنا پڑی, وزیر اعظم کو کہا, واپڈا نے لیا, اب 75% ہو گیا. 2022 تک اس کی پروگریس 5% تھی, آج 75% ہے 3 سالوں. اگلے سال یہ 26 کروڑ گیلن پانی MQM کراچی کو دینے جا رہی ہے, شہباز شریف صاحب کی سرپرستی اور سپورٹ سے, جو PMLN کی حکومت ہے اس کی مدد سے. تو یہ کام ہم کر رہے ہیں نا. 40 ارب روپے ہمیں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ MNS اور MPS کا کام تھوڑی سڑکیں بنانا, لیکن تم بنا لیتے تو ہم تھوڑی کراچی کا مقدمہ لڑتے. اور ایسا مقدمہ لڑا کہ احسن اقبال وزیر منصوبہ بندی یہ کہہ رہا ہے وزیر اعظم سے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس پہ غور کریں. اگر آپ نے کراچی جا کر وہاں کچھ دن قیام کر کے وہاں کے مسائل حل نہ کیے, میگا پروجیکٹس کو تیزی سے نہ بڑھایا, اور جو پیسے وفاق دے رہا صوبے کو اس کا حساب نہ لیا گیا, تو کراچی میں جو لاوا پکڑا یہ پھٹ سکتا ہے. اور یہ لاوا پھٹا تو سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاٹ چلے گا بنجارہ, یہ حال کراچی کا ہے, یہ صورت حال ہے. اور ہم اس کی ترجمانی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بلیک میل کرتے ہیں اور ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو نہ مانیں,
कराची के मसाइल जूँ के तू रहे तो MQM की अहमियत भी जूँ की तू रहेगी। अगर MQM को तुम्हें वाकई में ख़त्म करना भी था तो सियासी तौर पर कराची को ओन कर लेते। कराची को उतने वसाइल, पानी, निकासी आप, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और बरसाती नाले ये सब दे देते, और जब बारिशें हुई थी तो रेन रिलीफ पैकेज देते। हम तो समझे धांधला करके हमें मजबूर किया हम इलेक्शन ना लड़े बल्दियाती, लेकिन चलें आपका मेयर ज़बरदस्ती आ गया। हमारी 50 सीटें कम की गई थी जो बाद में बढ़ाई गई, तो एतराफ़ किया कि हाँ कम हुई थी, अब बढ़ गई हैं वो। अगला इलेक्शन लड़ेंगे, अब कोई मतलब इस गुमान में मत रहना कि फिर मेयर आएगा। मेयर अगला MQM का रहा है इंशाल्लाह। कराची का मेयर कराची के हवाले होगा इंशाल्लाह। किसी की मोहताजी नहीं, यहीं से हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे और फिर लगाएंगे भी। ये पैसे तो ले रहे हैं, टैक्स तो ले रहे हैं, भत्ता भी ले रहे हैं। इनकी हर बिल्डिंग कंट्रोल भत्ता ले रहा है, करोड़ों अरबों रुपए का वहाँ पर जो है वो भत्ता है। KDA MDA जहाँ भी इनकी ज़मीनें थी उसकी मतलब ट्रांसफ़र में कौन सा, फिर ट्रैफिक पुलिस, फिर थाने। तो ये अगर सब कुछ हो रहा है तो फिर अब कराची वाले भी तो कोई फ़ैसला करेंगे ना। और ये MQM ने 40 अरब का तरक्याती पैकेज लेके 2.5 अरब हर कौमी असम्बली के हल्के में ख़र्च कर रहे हैं, और काम शुरू हो गया। मेरे इलाके में NA 244 में 3 काम तकरीबन मुकम्मल हो रहे हैं और 22 काम और शुरू हो रहे हैं इंशाल्लाह। फिर इसके अलावा ये 25 करोड़ के, फिर 1 अरब का काम। तो फिर लोग देखेंगे कि वाकई में काम किसे कहते हैं। आप अभी गुलशन मेमार जाएँ और वहाँ जो सड़क बनी है वो अगर आप देख लें, जो बनी है वहाँ हमने बनाई, वहाँ के लोग ख़ुद कहते हैं कि ये इससे पायदार सड़क आज तक गुलशन मेमार में नहीं बनी, इसलिए कि वो करप्शन फ्री है, कमीशन फ्री है, किसी का कमीशन नहीं है। तो ये भी एहतमाम हमने किया। तो काम करो तो इस तरह करो। तो अब ये सारी चीज़ों के बाद मतलब नीयत साफ वाज़े है। अब जो है आगे का आपका एक बयान भी आया था कि MQM जो है बाकायदा एहतजाज करेगी, लाखों का मजमा लेकर शार फैसल पे बैठेंगे, बाकायदा एहतजाज करेंगे अगर ये सिस्टम बंद ना किया गया। तो अब क्या आप इस पे मुतालबात करेंगे? चालान है ना, एक भत्ता टैक्स है, एक गुंडा टैक्स है। अगर ये वापस ना लिया गया और इसे सही तरह से नाफिज ना किया गया, 500 रुपये से इसको शुरू करें, फिर 1000, फिर 2000 और 2500 और फिर मैक्सिमम 5000 तक जाएँ। ये लाख वाली कहानी कौन सी है? ये तो सिर्फ लूट मार का ही हरबा है ना। तो ये ना करो। हम साथ हैं आपके, अच्छा काम करेंगे, हम तारीफ़ करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे और शहरियों से भी कहेंगे वो भी ताउन करें। तो टिकट देने के उससे और कम रेट से जो है वो शुरू करें। तो चालान हो या P चालान हो या Z चालान हो, कोई भी चालान हो, कोई मसला नहीं, लेकिन काम मतलब तरीके से करें। ये तरीका जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर ये ना माना गया, ना माना तो मुझे कुछ नहीं कहना है। ये एक कॉल की मारे इस मामले पर 60 लाख मोटरसाइकिल वाले हैं, वो सब आजिज़ से और तंग है, और अपने घर पहुंचने से पहले 10,000 की पर्ची उनके घर पे आती, उन्हें पता भी नहीं कि गाँव उन्होंने खिलाफ वर्जी की। वो बेचारा जल्दी में है, अपनी बीवी को ले जा रहा है, कोई इमरजेंसी, कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन, कोई प्रेगनेंसी, तो फिर वो करे क्या बेचारा। तो अगर ये तो उनको एक कॉल अगर हमने दी कि आजा बेटा शार फैसल पे, तो सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब मोटरसाइकिल शार फैसल पर बैठ जाएगा मोटरसाइकिल सवार, तो उस वक्त से बचे जब हम कॉल दें। और हम अभी 3 प्रोग्राम करेंगे। पहला सरजानी में 8 नवंबर को तरक्याती पैकेज की रूनुमाई हो रही। कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध हमारे मेहमान खुसूसी, खालिद मकबूल भाई, और हम इंशाल्लाह उनको रिसीव करेंगे। हर MNA के हल्के में हो रहा है। अगला मलीर में होगा इंशाल्लाह 15 नवंबर को, ये सरजानी में हो रहा है KDA फ्लैट्स मिस्टर कोन पर, वो हम मलीर में करेंगे। फिर उसके बाद न्यू कराची या किसी जगह औरंगी में हम करेंगे। तो ये जब सिलसिला चलेगा तो 3 बड़े प्रोग्राम हो जाए, उसके बाद देखें MQM कहाँ पर खड़ी होगी। और इंशाअल्लाह ताला फिर MQM की कॉल होगी, लोग शाहराहों पे होंगे, फिर लोग कश्मीर के धरने को भूल जाएंगे। उनके तो सारे मुतालबात मान लिए, तो हमें ना से मुतालबात मनवाने बस, पर जो पिछला हमारे साथ जुल्म है उसका भी इजाला हम चाहेंगे इंशाअल्लाह। तो सारे अगले पिछले सारे कर्ज इंशाअल्लाह ताला सूद के साथ वसूल। फारूक भाई, ये बताइएगा, आखिरी सवाल है मेरा, कि सियासी मुहिम तेज़ हो गई है, MQM की जानिब से भी की जा रही है, दूसरी तरफ PTI वाले भी एक्टिव हो रहे हैं और बाकायदा इमरान खान रिलीज़ मुहिम भी ला रहे हैं, और जो पुराने लोग थे जो चले गए थे, इमरान इस्माइल और अली जैदी वगैरह, ये वापस भी आ रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हर पार्टी का एक अपनी सियासत है, अपनी टाइमिंग है। तो जो भी सियासी जमातें पुरअमन मतलब ये कि
احتجاج بھی کرے, ریلی بھی نکالے, جلسے بھی کریں, اجتماع بھی کرے, تو میرے خیال میں یہ تو لائف ہے. اور اس میں اگر اختلاف رائے ایک دوسرے کا جو اس کا احترام کر لیں تو یہ صبر و برداشت ہے, اور یہ کلچر آ جائے تو میرے خیال میں ماحول اور اچھا ہو جائے. پھر تو مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان جو آپس میں اشتراک عمل ہوتا ہے اس میں جو چیزیں طے ہوتی ہیں پھر اس پر بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے. چھوٹی جماعتوں کو استعمال کیا جاتا ہے, ساری بڑی جماعتیں, پیپلز پارٹی نے استعمال کیا, پی ایم ایل این نے کیا, اور پی ٹی آئی نے بھی تو استعمال کیا تھا, تو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو کراچی والے خبردار ہوں, کراچی والوں کی اپنی ایک پارٹی ہونی چاہیے, ورنہ پی ٹی آئی کی ترجیحات میں کیا ہوتا ہے, میاں والی ہوتا ہے, جنوبی پنجاب ہوتا ہے, لاہور ہوتا ہے, اور چکوال بھی ہوتا ہے. تو ان کی اور پورا کے پی کے جو صوبہ جہاں ان کی بیس ہے, تو کراچی کا نمبر کب آئے گا بھائی؟ کراچی کا نمبر کراچی والوں کے شور سے, ان کی آواز سے ہی آئے گا. انہیں آواز لگانی, انہیں شور کرنا ہے, کھڑے ہونا ہے, خود کو گنوانا ہے اور منوانا ہے. ریلیف ملنا چاہیے عمران خان کو. دیکھیں, جو ایک طریقہ سیاسی ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اگر دیا جا سکتا ہے تو اس کے ذریعے سے جو حکومت وقت ہے اسے سوچنا ہے, مجھے نہیں سوچنا. ہم سے مشورہ کریں گے, اپنی رائے دیں گے, اور جو باقی عدالتوں کے معاملات ہیں وہ عدالتیں دیکھیں. تو دو طریقے ہیں, سیاسی ہیں یا عدالتیں ہیں, تو فیصلہ کر لیا جائے کس پہ کرنا ہے. اگر کوئی سوچ بچارے مشورہ کر لیا جائے تو ہم تو اس پوزیشن میں کہ مشورہ دے, ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ اپنی کوئی رائے دے کر ہم پی ٹی آئی کی لڑائی کو لے کے ہم کہیں آ بیل مجھے مار. اگر ان کا حساب کتاب تو ہم تو 30 سالوں سے پٹ رہے ہیں بھائی, اپنے لیے پیٹیں, اب باقی لوگوں کے لیے بھی ہم پیٹیں, تو یہ کام ہم نہیں کریں گے. ہاں اگر کوئی جائز بات ہوگی, کہیں سپورٹ کرنا ہوگا تو ہم کریں گے. بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ای چلان سسٹم بند نہ کیا گیا یا اس میں تبدیلی نہ لائی گئی تو پھر 60,000 جو موٹر سائیکلسٹ ہیں وہ جو ہے باقاعدہ شہر فیصل پہ بیٹھیں گے, کیونکہ صرف ایک کال کی مار ہے. تو اس پر جو ہے نظر ثانی کی جانی چاہیے, اور کراچی کے شہری ہیں جو ان کی آواز ہے, جو ان کے مسائل ہیں, ان کو فوری حل کے لیے جو ہے اقدامات اٹھانے چاہیے. جی.